بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الرقاق. باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے، قرآن و حدیث کا علم لینے کے لحاظ سے بھی اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کے لحاظ سے بھی۔ ان دو نعمتوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام سیکھنا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو، آپ کے فرامین، آپ کے احکام کو جاننا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں تو اللہ رب العزت اسے دین کی فقاہت دیتے ہیں، دین کی بصیرت دیتے ہیں، دین حاصل کرنے کا اسے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو میرے دوست قرآن و حدیث کا علم لینے کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے، یقیناً ان پہ اللہ کا انعام ہو چکا، یقیناً انہیں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عمل کے لیے پسند کر لیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک ہم اس درس میں رہیں، توجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو سنیں، انہیں سمجھیں اور پھر ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پہ بہت سے مجموعے مرتب ہوئے، بہت سی کتب لکھی گئیں، لیکن جس کتاب کو نمبر 1 قرار دیا گیا وہ امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری ہے، جس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری، اس میں تقریباً 97 کتب ہیں، کوئی ایک کتاب نہیں ہے بلکہ 97 کتب ہیں۔ یعنی کہ کتاب الایمان، ایمان کے بارے میں کتاب، کتاب الصلاۃ نماز کے بارے میں کتاب، کتاب الصیام روزوں کے بارے میں کتاب، کتاب الحج حج کے بارے میں کتاب۔ تو ہر کتاب میں امام بخاری وہ احادیث لے کر آئے ہیں جن احادیث کا اس کتاب سے تعلق ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی یہ عظیم کتاب ہے کہ
97 اماموں نے 97 کتب لکھنی تھیں. ایک امام لکھتا کتاب الصلاۃ، دوسرا امام لکھتا کتاب الایمان، تیسرا امام لکھتا کتاب التوحید، لیکن امام بخاری اکیلے نے یہ 97 کتب ایک کتاب کے اندر جمع کر دی ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ صرف احادیث لے کر نہیں آتے، بلکہ حدیث کے اوپر جو باب قائم کرتے ہیں، جو ترجمہ قائم کرتے ہیں، ترجمہ سے مراد ٹرانسلیشن نہیں ہے، ترجمے سے مراد باب، جو اوپر ہیڈ لائن قائم کرتے ہیں، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ بہت کچھ کر جاتے ہیں. اسی لیے بہت سے ائمہ کرام نے کہا ہے، خبردار کیا ہے کہ امام بخاری کا علم دیکھنا ہو، امام بخاری کی فقاہت دیکھنی ہو تو آپ اس عنوان کی طرف دیکھیں، اس باب کی طرف دیکھیں، اس ترجمہ کی طرف دیکھیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث سے پہلے قائم کیا ہوتا ہے، مرتب کیا ہوتا ہے. یہاں اسی مسجد میں آپ کے ساتھ مل کر کتاب الایمان کی سٹڈی ہم لوگ کر چکے اور ان احادیث کا مطالعہ بھی کر چکے جن کا تعلق بدء الوحی سے تھا، وحی کے آغاز سے تھا. اور آج ہم جس کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ ہے کتاب الرقاق. رقاق رقیقت ان کی جمع ہے، نرمی کو کہتے ہیں، نرم چیز کو کہتے ہیں. تو کتاب الرقاق سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب میں ہمیں ان احادیث کے مطالعے کا موقع ملے گا جن احادیث کو پڑھنے سے دل نرم ہو جاتا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. سخت ہو جانے کا مطلب کیا کہ ان دلوں میں اللہ رب العزت کی عظمت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کا مقام نہیں ہوتا. اذان ہم سنتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے. ہمارے دائیں بائیں لوگ فوت ہوتے ہیں، ہم پھر بھی قبر کی تیاری نہیں کرتے کیونکہ دل سخت ہو جاتا ہے. گناہ شروع میں ہم کرتے ہیں تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی پریشان ہوتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. آہستہ آہستہ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے ہمیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا اور گناہ کرنے کے بعد کوئی ندامت اور پشیمانی نہیں ہوتی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب اور یہ احادیث اس لیے جمع کی ہیں تاکہ ہمارے دل نرم ہو جائیں اور ان میں اللہ رب العزت کی عظمت بیٹھے، اللہ کی عبادت کا شوق بیٹھے اور اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر پیدا ہو. تو یہ احادیث اس کتاب میں ہوں گی، کتاب الرقاق. اس میں امام بخاری نے تقریباً 193 احادیث جمع کی ہیں. اس کتاب میں کتنی احادیث ہیں؟ 193. ان میں سے کچھ احادیث ایسی ہوں گی جو معلق ہوں گی. معلق سے کیا مراد ہے؟ معلق کا تذکرہ پچھلے دورے میں بار بار ہوا. آج کون سا بھائی یاد کروائے گا معلق کسے کہتے ہیں؟ جی کسی کو تو یاد ہونا چاہیے معلق کسے کہتے ہیں. جی اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. عام طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ جس حدیث کو لے کر آئیں گے اس حدیث سے پہلے امام بخاری یہ بیان کریں گے کہ یہ حدیث میرے تک کیسے پہنچی، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تو بعد میں آئے ہیں. ان کی ملاقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوئی، صحابہ کرام سے نہیں ہوئی، بلکہ تابعین سے بھی نہیں ہوئی. اب امام بخاری جب کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں کہا تو ہم تو ان کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم اعتراض کریں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے یوں کہا، آپ تو خود اس زمانے میں موجود نہیں تھے. تو اس لیے امام بخاری ہر حدیث سے پہلے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کیسے حاصل کی ہے، میں نے کس استاد سے حاصل کی، اور اس استاد کا استاد کون تھا، اور اس کا آگے استاد کون تھا، آگے پھر کون سے تابعی تھے، کون سے صحابی تھے، کیسے یہ حدیث ہم تک پہنچی. تو ایسی حدیث کو کہیں گے آپ موصول. کیا کہیں گے؟ موصول کہیں گے، متصل کہیں گے، جس کا کنیکشن ملا ہوا آپس میں. اور معلق کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کہیں کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ امام بخاری نے حدیث کیسے حاصل کی، یا امام بخاری کہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں کہا۔ عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ بولیے ذرا، صحابی ہیں۔ اب امام بخاری تو صحابی سے بھی نہیں ملے، تو امام بخاری جب کہیں صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تو یہ بھی معلق ہوگی۔ اگر امام بخاری کہیں کہ فلاں تابعی کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول نے یوں کہا تھا تو یہاں پہ بھی معلق ہے، کیونکہ امام بخاری تابعی سے بھی نہیں ملے نا۔ تو اس لیے اگر سند امام بخاری اپنا استاذ اس کو حذف کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، اس کا نام نہ لیں، یا اپنے استاد کا اور استاد کے استاد کا نام حذف کر دیں، یا اپنے استاد کا اور استاد کے استاد کا اور پھر استاد کے استاد کے استاد کا نام حذف کر دیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ روایت معلق ہے۔ تو امام بخاری یہاں پہ کچھ روایات معلق لے کر آئے ہیں، اور اکثر روایات جو لے کر آئے ہیں وہ کون سی ہیں؟ موصول ہیں۔ معلق روایات قابل قبول نہیں ہے، معلق روایات قابل قبول، بولیے ذرا، قابل قبول نہیں ہے، بلکہ معلق روایت ضعیف قرار پاتی ہے، چاہے بیان کرنے والے امام بخاری ہوں۔ اب ہم نے تو سنا ہوا تھا کہ امام بخاری کی کتاب بالکل صحیح ہے، تو پھر اس میں بھی معلق روایتیں موجود ہیں۔ دیکھیں، امام بخاری نے ایک حدیث وہ ہوتی ہے جو باقاعدہ بیان کرنی ہوتی ہے، وہ صحیح ہوگی۔ اس سے پہلے جب امام بخاری عنوان قائم کر رہے ہوتے ہیں، باب قائم کر رہے ہوتے ہیں، ترجمہ قائم کر رہے ہوتے ہیں، تب اضافی فائدہ دینے کے لیے معلق روایت لے کر آتے ہیں، اور وہ روایت معلق جو ہوتی ہے وہ بخاری شریف کا وہ حصہ نہیں ہے جو امام بخاری ہمارے سامنے باقاعدہ چیلنج کے انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ میری یہ سب احادیث صحیح ہیں، بلکہ یہ معلق روایت وہ باب میں لے کر آتے ہیں، جو عنوان قائم کرتے ہیں اس میں لے کر آتے ہیں، اور وہ معلق روایتیں بھی جب بعد میں چیک کی گئیں اکثر صحیح ہیں، اکثر کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ کوئی روایت ہے جس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو اب امام بخاری نے پہلا باب کون سا قائم کیا ہے؟ کہتے ہیں باب ما جاء فی الرقاق وَأَلَّا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، پہلا باب ان احادیث کے بارے میں ہے جو دلوں کو نرم کرنے کے بارے میں آئی ہیں، اور پہلا باب اس بارے میں بھی ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگیاں عام طور پہ دو ہیں، ایک دنیا کی اور ایک، لیکن امام بخاری نے کیا عنوان قائم کر دیا، کیا باب باندھ دیا کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کی نعمتیں بھی عارضی، یہ زندگی بھی عارضی، اور اصل زندگی آخرت کی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جنت میں 100 سال آپ نے رہ لیا بس اب نکلو، یا 100 سال رہ لیا اب آپ کو فوت کیا جا رہا ہے، نہیں، جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں گیا اگر وہ کافر ہے تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ البتہ مسلمان کو اگر جہنم میں بھیجا گیا تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے جہنم سے سزا بھگتنے کے بعد نکال لیں گے، یا اس سے پہلے کسی کی شفاعت کی وجہ سے نکال لیں گے۔ تو پھر کیا باب ہوا؟ ایک دفعہ پھر باب ہے اس بارے میں کہ جو کچھ آیا ہے پھر رقاق، دلوں کو نرم کرنے کے بارے میں، وَأَلَّا عَيْشَ، اور باب اس بارے میں بھی ہے کہ نہیں ہے کوئی زندگی الا عیش الآخرہ، مگر آخرت کی زندگی۔ امام بخاری نے پہلی حدیث بیان کرنے سے پہلے سند بیان کی کہ حدیث مجھے ملی کیسے ہے۔ کہتے ہیں حدثنا المکی ابن ابراہیم، ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے، بتائی تھی مکی بن ابراہیم نے۔ تو امام بخاری کے استاد اس حدیث میں کون ہوئے؟ کیوں بھائی یہ بتائیں گے کون ہوئے استاد امام بخاری کے اس حدیث میں؟ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے ہاں جی، کون بتائے گا کون ہوئے؟ مکی بن ابراہیم۔ امام بخاری نے یہ حدیث کس سے لی ہے؟ مکی بن ابراہیم سے۔
اب آپ امام بخاری کے ساتھ ہیں، اب آپ امام بخاری کی باتیں سن رہے ہیں، تو اس لیے امام بخاری کے معاملات میں دلچسپی لیں، حدیث کے معاملات میں دلچسپی لیں۔ استاد کا نام کیا؟ مکی بن ابراہیم۔ مکی ان کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ مکی ان کے مکہ میں رہنے والے، نہیں، نام ہے ان کا مکی۔ اچھا، یہ امام بخاری کے بہت بڑے استاد ہیں۔ امام بخاری عام طور پہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو امام بخاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان حدیث بیان کرنے والے اساتذہ کی جو فہرست ہوتی ہے، جن کو راوی کہا جاتا ہے حدیث کو روایت کرنے والے، وہ 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، 7 بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان جو واسطے ہوتے ہیں، جو استاد ہوتے ہیں، جو راوی ہوتے ہیں، وہ صرف 3 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ تو ایسی احادیث کو کہا جاتا ہے ثلاثیات۔ ثلاثی حدیث جمع ہوگی ثلاثیات۔ ثلاثی کا مطلب کیا؟ ثلاثہ تو آپ جانتے ہیں نا۔ ثلاثی کا مطلب کہ وہ حدیث جس میں امام بخاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین صرف 3 راوی ہیں۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، حدیث کی دنیا میں یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کمال درجے کی حدیث ہے، کیونکہ جتنے واسطے کم ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا حدیث پہ اعتماد ہوگا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جتنے کم واسطوں سے حدیث آپ کے پاس پہنچے گی اتنا ہی آپ کا حدیث کے اوپر اعتماد زیادہ ہوگا۔ اب امام بخاری نے وہ احادیث حاصل کرنے کے لیے جن میں واسطے کم ہوں کیا کیا ہوگا؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا کیا ہوگا امام بخاری نے؟ اس کے لیے انہوں نے سفر کیا ہوگا اپنے زمانے کے ان علماء کی طرف جو بڑی عمر کے تھے، 80 سال کے، 90 سال کے، 70 سال کے، کیونکہ جو ان سے حدیث ملے گی اس میں واسطہ کم ہوگا اس استاد کے مقابلے میں جس کی عمر ابھی 40 سال ہے۔ اسی لیے اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں گے، اور اللہ انشاءاللہ آپ کو بار بار موقع دے گا، صرف ایک دفعہ نہیں آپ نے پڑھنی، پوری زندگی ایسے گزار دینی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ایک دورہ کر لیا کہانی ختم، پوری زندگی قرآن و حدیث کے ساتھ گزرے۔ کبھی قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے آپ وہاں پہنچ جائیں، کبھی احادیث بیان کی جا رہی ہیں آپ وہاں پہ پہنچ جائیں، پوری زندگی ایسے گزرنی چاہیے۔ اس سے بڑی نفلی عبادت کوئی نہیں ہے۔ نفلی عبادات میں سب سے اچھی نفلی عبادت کون سی ہے جی؟ دین کا علم حاصل کرنا، دین کا علم۔ اچھا جی، اب میں بیان کیا کر رہا تھا کہ امام بخاری نے ثلاثی حدیث کو ثلاثی بنانے کے لیے دور دور کے سفر کیے، تو میں کہہ رہا تھا اس لیے اگر آپ صحیح بخاری کھولیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں امام احمد کی احادیث نہ ہونے کے برابر ہیں، حالانکہ امام احمد امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام شافعی کا بھی اس میں نام تقریباً آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں جی؟ کیونکہ امام احمد تو آپ کے زمانے کے تھے، اگرچہ آپ کے استاد تھے۔ ایک حدیث امام بخاری نے امام احمد سے لی، اور وہی حدیث امام بخاری کو لینے کا موقع مل گیا امام احمد کے استاد سے، تو اب امام بخاری کو کیا ضرورت پڑی کہ امام احمد سے وہ حدیث بیان کریں؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو امام بخاری نے اپنی محنت کے ذریعے امام احمد وغیرہ کے اساتذہ تک پہنچ گئے، اس کے لیے لمبے لمبے سفر کیے، اس کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں۔ تو اس لیے امام احمد کی حدیث آپ کو بخاری شریف میں نہیں ملے گی، دیگر امام بخاری کی جو کتب ہیں وہاں پہ مل جائے گی۔ یہاں پہ امام احمد کا نام 1-2 مرتبہ آیا بس بخاری شریف میں۔ تو یہی صورتحال امام شافعی کی ہے۔ امام بخاری کو، حالانکہ امام بخاری کی امام شافعی سے ملاقات نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی جو ہیں وہ تو امام احمد کے بھی استاد ہیں، اس کے باوجود امام بخاری امام شافعی سے بھی احادیث تقریباً بخاری شریف میں بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ امام بخاری کو امام شافعی کے بھی اساتذہ سے ملنے کا موقع مل گیا، اور اس کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، امام بخاری نے اور دیگر ائمہ حدیث نے واسطے کم کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں۔ ایک ہی حدیث ان کے پاس ہوتی تھی۔ اب آپ کو ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں،
جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام لیا جی میں نے؟ ان کو ایک حدیث مل گئی، مدینہ میں رہتے تھے، خود بھی صحابی ہیں، لیکن جو حدیث ملی وہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنی تھی. اب مدینہ میں رہتے ہوئے وہ حدیث ان کو مل گئی. کسی نے بتایا جی فلاں صحابی جن کا نام عبداللہ بن انیس، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی تھی. اب حدیث جابر کو مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ واسطہ درمیان سے نکلے. اب حدیث میرے پاس کیسے ہے جی؟ فلاں آدمی کہتا ہے کہ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا. کتنے واسطے ہو گئے درمیان میں؟ 2. جابر بن عبداللہ کو پتا چلا کہ وہ صحابی جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ شام میں رہتے ہیں. کدھر رہتے ہیں جی؟ شام میں. انہوں نے عزم کیا کہ میں نے یہ حدیث براہ راست اس صحابی سے سننی ہے. یہ ہے اللہ کے رسول کی احادیث کا مقام. ایک حدیث کی خاطر شام کا دمشق کا سفر کیا، بلکہ اس کے لیے پہلے گاڑی خریدی. لمبے سفر کے لیے اچھی گاڑی کی ضرورت ہے نا، تو اونٹنی خریدی اسپیشلی جو شام تک لے جا سکے. اونٹنی خریدی، اس کے اوپر سفر کیا، عبداللہ بن انیس سے ملے اور ان سے حدیث لی. وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ حدیث کی خاطر آئے ہیں؟ ایک حدیث کی خاطر؟ کہا بالکل اسی کام کے لیے آیا ہوں. تو یہ ہے نبی علیہ وسلم کی احادیث کا مقام، اور یہ ہے علماء کرام کی محنتیں واسطے کم کرنے کے لیے. تو امام بخاری کی کتاب میں 22 ثلاثیات ہیں. 22 کیا ہیں؟ نام لیجئے ذرا. ثلاثیات، ثلاثی احادیث کتنی ہیں؟ حاجی صاحب سے ذرا ثلاثی احادیث کتنی ہیں ذرا بخاری شریف میں؟ 22 احادیث. اچھا، ان 22 میں سے 11 امام بخاری کے پاس مکی بن ابراہیم کی سند سے ہیں. یہ استاد جو ہے 22 میں سے 11 ثلاثی احادیث امام بخاری نے کس سے لی ہیں؟ مکی بن ابراہیم سے. اور یہ مکی بن ابراہیم یہ حدیث کو جب بیان کرتے ہیں ثلاثی کیسے بنتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث لی تھی یزید بن ابو عبید الاسلمی سے. کس سے لی تھی؟ بولیے ذرا. یزید بن ابو عبید الاسلمی. اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ آج پاکستان، انڈیا وغیرہ میں یزید نام رکھنا جرم بن چکا ہے. یزید نام صرف حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کا نہیں ہے. یزید نام کئی صحابہ کرام کا ہے، کئی تابعین کا ہے، کئی تبع تابعین کا. یہ دیکھیں کہ مکی بن ابراہیم کے استاد کا نام کیا؟ یزید بن ابو عبید. اس کا مطلب ہے لوگ یہ نام رکھتے رہے ہیں، آج اس کو جرم بنا دیا گیا ہے. تو مکی بن ابراہیم کس سے حدیث لیتے تھے؟ یزید بن ابو عبید سے. اور یہ وہ مشہور یزید نہیں ہے، پھر بتا رہا ہوں. اور یزید بن ابو عبید کس سے حدیث بیان کرتے ہیں؟ سلمہ بن اکوع الاسلمی صحابی سے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا. تو یہ سند کیا ہوئی؟ ثلاثی ہوئی، 3 واسطوں والی. 3 واسطوں والی سند، اس کو کیا کہیں گے؟ ثلاثی. تو ثلاثی احادیث بخاری شریف میں کتنی ہیں جی پھر؟ 22. تو یہ ہیں امام بخاری کے استاد مکی بن ابراہیم، جن کا تعارف کروانا یہاں ضروری تھا، اس لیے میں نے ان کا تعارف کروایا ہے. تو مکی بن ابراہیم البلخی، مکی بن ابراہیم البلخی بلخ شہر کے تھے. یہ کہاں پڑتا ہے جا کے؟ افغانستان کی سائڈ پہ جا کے پڑتا ہے البلخی. اور وہ کس سے حدیث روایت کرتے ہیں؟ عبداللہ بن سعید الفزاری سے. دوسرے راوی جو ہیں وہ کون ہیں یہاں پہ؟ عبداللہ بن سعید الفزاری. یہ تابعی ہیں لیکن چھوٹے تابعی. عبداللہ بن سعید. اب سعید جو ہیں یہ کون ہے؟ سعید امام بخاری کہتے ہیں ہوا ابن ابی ہند. یہ سعید جو ہیں یہ ابو ہند کے بیٹے ہیں. تو اب نام کیا ہوا راوی کا؟ عبداللہ بن سعید بن ابی ہند. اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ان ابیہ. تو ان ابیہ کا نام کون بتائے گا؟
عن ابیہ کا نام کون بتائے گا؟ سعید بھائی، عبداللہ بن سعید روایت کر رہے ہیں اپنے باپ سے، عن ابیہ ان کا اپنے باپ سے، ان کا باپ کون ہے؟ سعید۔ اچھا جی، اب یہ سعید کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے۔ اچھا، اس سند میں کتنے واسطے ہیں ذرا گنیے گا، کتنے واسطے ہیں سند میں؟ 4، یہاں پہ 4 ہیں، مکی بن ابراہیم، عبداللہ بن سعید، سعید ابن ابی ہند اور عبداللہ ابن عباس۔ یہاں پہ سند بنی رباعی، یہاں پہ سند کون سی بنی ہے؟ یعنی کہ 4 واسطے ہیں، یہاں پہ 4 راوی ہیں یہاں پہ۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ہیں، اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ یہ بالکل ایسے الفاظ ہیں جیسے آج کل ہماری حکومتیں مہم چلاتی ہیں پانی کے مسئلے میں۔ پانی کے مسئلے میں ہماری حکومتیں مہم چلاتی ہیں نا، اور پانی ضائع ہو رہا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کا خیال کرو، پانی کی قدر کرو، پانی کے مسائل پیدا ہونے والے ہیں، پانی کی وجہ سے آئندہ جنگیں ہونے والی ہیں، مہم چلاتے ہیں نا۔ تو یہ ایسے ہی مہم چلائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن پانی کے بارے میں نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ 2 نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ان کی قدر نہیں کر رہے، ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ کون سی؟ فرمایا الصحت، صحت تندرستی، عافیت، والفراغ اور فراغت یعنی کہ وقت کا مل جانا، وقت کا ہونا، فالتو وقت آپ کو مل جائے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ آپ صحت مند بھی ہیں، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، اور وقت بھی آپ کو مل رہا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہمارے نوجوان صحت مند بھی ہیں، وقت بھی ہے، کہاں استعمال کر رہے ہیں وقت؟ موبائل میں، یوٹیوب کے ساتھ، فلمیں دیکھتے ہوئے، میچ دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، سٹیج ڈرامہ اور دیگر ڈرامے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے تمہیں 2 نعمتیں دی تھی، روز قیامت سوال ہونا ہے ان کے بارے میں۔ تندرستی دی تھی، صحت دی تھی، فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو صرف کیوں نہیں کیا؟ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اللہ کی 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں جن کا درست استعمال نہیں ہو رہا، لوگ غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر تندرستی اکیلے بہت بڑی نعمت ہے، اوپر سے وقت بھی مل گیا، ورنہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں تندرست ہیں لیکن وقت نہیں ملتا، بچوں کے لیے کما رہے ہیں، یا وقت ملتا ہے تو بیمار ہیں، تو عبادت نہیں کی جا رہی ان سے۔ لیکن وہ آدمی خوش نصیب جو تندرست بھی ہے اور وقت بھی مل گیا، لیکن پھر ان 2 نعمتوں کو اللہ کی عبادت میں صرف نہیں کرتا، تو ایسا آدمی بد نصیب ہے اور روز قیامت اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے گا۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری توجہ دلائی ہے اس جانب کہ ہم ان کا صحیح استعمال کریں۔ اور آپ نے لفظ کیا استعمال کیے ہیں کہ بہت سارے لوگ، یعنی کہ اکثریت جو ہے ان 2 نعمتوں کا استعمال درست انداز میں نہیں کر رہی۔ اس سے پتا چلا کہ کچھ لوگ ہیں جو ان 2 نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں پہلے سے کہہ دیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے وہ بندے کم ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، جو میری نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، میری نعمتوں کا ویسے استعمال کرتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں۔ تو عام طور پہ لوگ کیا ہیں؟ غلط ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ووٹوں کا نظام کیسا ہے جی؟ پھر ووٹوں کا نظام صحیح نہیں ہے، ان کے ووٹوں کے ذریعے ہم حکمران سلیکٹ کریں گے، یہ نظام صحیح نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ غلط ہوتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پہ لوگ نیکی کی بجائے، تقوی کی بجائے، پرہیزگاری کی بجائے ایسے آدمی کو چاہتے ہیں، ایسے معاشرے کو چاہتے ہیں جہاں پہ انہیں آزادی ہو، وہ جو کرنا چاہیں سو کریں۔ تو
تو اس لیے، اور قرآن پاک میں کئی ایسی آیتیں آپ کو ملیں گی جن میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عام طور پہ لوگ گمراہ ہیں، عام طور پہ لوگ ناشکرے ہیں، عام طور پہ لوگ فاسق و فاجر ہیں. یہ کئی آیتیں آپ کو ملیں گی، اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اپنی صحت کا صحیح استعمال کیجئے اور وقت کا صحیح استعمال کیجئے. وقت بہت بڑی نعمت ہے، اور عربی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ وقت کو صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ کے وقت کو شیطان کسی اور جگہ پہ استعمال کروائے گا. اس حدیث کو جسے امام بخاری نے روایت کیا تھا کس سے؟ مکی بن ابراہیم سے. ایسے ہی ہے، مکی بن ابراہیم سے روایت کیا تھا نا. اس کے بارے میں امام بخاری مزید وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال عباس العنبری، کہ میرے ایک استاد ہیں امام بخاری، کہتے ہیں عباس بن عبدالعظیم العنبری، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی تھی صفوان بن عیسیٰ الزہری نے، اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں عبداللہ بن سعید سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابیہ اپنے باپ سے. اور باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمعت، میں نے یہ حدیث سنی ہے کس سے؟ عبداللہ بن عباس سے. اور وہ کہتے ہیں میں نے حدیث لی کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. مثلہ، باقی حدیث ویسے ہی ہے جیسے اوپر گزری ہے. یہ امام بخاری نے کیا کیا جی؟ یہاں پہ امام بخاری نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس حدیث کے اوپر آپ پکا یقین رکھیں. یہ حدیث مجھے ایک استاد سے نہیں ملی بلکہ 2 استادوں سے ملی ہے. تیسرے نمبر پہ امام بخاری آپ کو کہنا چاہتے ہیں، پہلی سند دیکھیں آپ ذرا. عبداللہ بن عباس سے پہلے کیا لفظ ہے پہلی سند میں؟ ابن عباس سے پہلے لفظ کیا ہے؟ عن. کیا لفظ ہے؟ یعنی کہ وہ پیچھے عن سے پہلے کیا؟ نبی ہی. یعنی کہ سعید کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت لی گئی ہے. دوسری سند میں وہ کہہ رہے ہیں سمیت، باقاعدہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے خود سنی ہے. میں نے بات مزید پکی ہو گئی، حدیث کے اوپر یقین مزید بڑھ گیا، کیونکہ نبی کہہ رہے ہیں باقاعدہ میں نے حدیث عبداللہ ابن عباس سے خود سنی، سمیت میں نے سنی ہے. تو امام بخاری دوسری سند لے کر آئے، اور سند میں سمیتو کا لفظ بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا حدیث کے اوپر ایمان اور یقین مزید بڑھ گیا ہے.